جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ آتی تو رہیں کانوں میں المناک صدائیں، آتی تو رہیں کانوں میں المناک صدائیں، مگر تیرا دل اپنے ہی حالات میں گم تھا۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، شکر گزار ہوں اللہ رب العالمین کا کہ جس نے اس طرح کے اداروں کو اس توفیق سے نواز رکھا ہے کہ پوری دنیا کی مخالفتوں کے باوجود الحمدللہ یہ چل رہے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ یقیناً جب فصل تیار ہوتی ہے تو کسان کو خوشی ہوتی ہے۔ آج جس بہار کو آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، یہ بچے ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب دعاؤں میں مانگا گیا کہ اللہ اولاد دے، تیرے دین کے لیے وقف کریں گے۔ اللہ اچھا جیون ساتھی دے، اس میں سے بیٹا دے یا بیٹی دے، تیرے رستے میں تیرے دین کے لیے اللہ چن کر کے دل و جان سے ان پہ محنت کریں گے۔ وہ ماں باپ کی دعائیں، وہ اساتذہ کی محنتیں، وہ ارباب انتظامیہ کے انتظام و انصرام، جب ایک بیٹا یا بیٹی یہاں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو جتنی ہمیں خوشی ہوتی ہے، یہ بھی مت بھولیے گا، اتنے ہی لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے، حاسد بھی اتنے بڑے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نے تو اس نظام کو ٹھپ کرنا چاہا تھا، مٹانا چاہا تھا، دبانا چاہا تھا، مگر یہ چل کیسے رہا۔ عرض کیے دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت اور کرم ہے، اس میں ہمارا صرف رول اتنا ہے، کردار اتنا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے ساتھ، اس کی توفیق کے ساتھ چل رہے ہیں۔ باقی ساری دنیا مل کر کے اسے بجھانا چاہے تو انشاءاللہ یہ نہیں مٹے گا۔ بھول ہے دنیا کی، ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا، وہ اپنا کام کرتی ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اللہ کے شکر کے بعد ان احباب و ارباب کا شکریہ کہ جنہوں نے اپنے لخت جگر، گوشہ جگر دیے، ان احباب کا شکریہ جنہوں نے ان پہ مال دولت کو لٹایا اور سرمایہ لگایا، ان احباب و ارباب کا شکریہ کہ جنہوں نے اپنے دل جلائے اور دل سے انہیں دین پڑھایا۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ اور شکریہ اپنے ان بیٹوں کا اور بیٹیوں کا کہ جنہوں نے نفسا نفسی کے دور میں جب ہر 100 میں سے 99 گاڑیاں اسکولوں، کالجز، یونیورسٹیوں کی طرف بھاگ رہی ہیں، تو انہوں نے اپنے لیے جس نصاب کو چنا وہ رب کی کتاب کو چنا۔
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ سے جب دنیا نفرت کر رہی تھی، مقابلے کر رہی تھی، مٹا اور گرا رہی تھی، اور میرے محبوب کے نام بدل رہی تھی، خاکے بنا رہی تھی، اس دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور کلمات اور احادیث سے اپنی محبتیں دکھائیں۔ اللہ رب العزت جزا دے میرے ان بیٹوں اور بیٹیوں کو کہ انہوں نے اپنی اس محبت کے اندر پیغمبر کا دفاع سیکھا اور حدیث کا دفاع سیکھا۔ میں اس وقت اپنی بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، رات کا جو ٹائم ہو چکا ہے، آپ ماشاءاللہ بدستور سنتے چلے آ رہے ہیں۔ مجھے صرف ایک نقطے پہ بات کرنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عوام کو بھی سمجھ دے گا، اور جو خواص ہیں ان کو بھی میرا مالک پہلے ہی سمجھ سے نوازے ہوئے ہیں، لیکن ہم عرض کر دیتے ہیں۔ مشہور یہ ہے، دنیا میں یہ دعویٰ کالجز میں، یونیورسٹیز میں، انسٹیٹیوٹس میں، اکیڈمیز میں، مختلف اداروں میں، جرائد میں، اخباروں میں، تحریروں میں، تقریروں میں، کہیں کوئی ادیب بن کے، کہیں کوئی خطیب بن کے یہ نقطہ نظر پیش کرتا ہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، 250 سال بعد گھڑی گئی اور لکھی گئی۔ عام آدمی سوچتا ہے یار اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا اسکالر ہے، اتنا بڑا پروفیسر ہے، اتنا بڑا عہدیدار ہے، مناظر و محقق ہے، صاحب علم ہے، اگر یہ بات کر رہا ہے تو ایسے ہی ہوگا۔ اس دھوکے کو، فریب کو، شک کو، شبہے کو، اور اس 2 نمبری کو، اس جال سازی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہماری گفتگو کا مقصد اعتراض برائے اعتراض نہیں، بلکہ دعوت ہے۔ بیکار ہے وہ گفتگو جو کسی کو گرانے کے لیے ہو، جو الزام بازی کے لیے ہو، جو تان و تشنیع کے لیے ہو۔ کوئی ویلیو نہیں اس گفتگو کی اللہ کے ہاں کہ جس میں دوسرے کو نیچا دکھانا مقصود ہو، احقاق حق اور ابطال باطل۔ اگر یہ گفتگو کے اندر مد نظر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کی حدیث قرآن مجید کے ساتھ یوں چلتی ہے برابر، پل بپل، لمحہ بلمحہ، ایک ایک گھڑی چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ کبھی الگ نہیں ہے۔ یہی تو کفر نے چاہا ہے، یہی تو غیروں کی اسکیم ہے۔ قرآن مجید کے احکام کو اور نواہی کو جب تک حدیث سے الگ نہیں کرتے تو من مرضی کا معنی نہیں نکالا جاتا۔ آج آپ انشاءاللہ ان چند لمحات میں جو میرے ساتھ ہیں، جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں حدیث کو 250 سال بعد نہیں، 200 سال بعد نہیں، 100 سال بعد نہیں، 75 یا 50 یا 25 سال بعد نہیں، کوئی 1 سال بعد نہیں، بلکہ اسی پل آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ادھر قرآن نازل ہو رہا ہے، ادھر حدیث ساتھ۔ آئیے آغاز کیجئے، اللہ کا نام لیجئے۔ میرے محبوب غار حرا میں اقرا بسم ربک الذی خلق وہی اترتی ہے۔ حضرات، قرآن مجید کا اس بات، پہلی وحی کا اس بات، اگر پیغمبر کی حدیث 250 سال بعد بنی ہے تو ذرا پہلی وحی کا ثبوت تو لے کر کے آئیے، کہاں سے لائیے؟ ادھر آواز آتی ہے اقرا، یہ قرآن ہے، جواب آتا ہے ما انا بقارئ حدیث ہے، پل بپل، لمحہ بلمحہ۔ قرآن و حدیث ہم نے اپنا ایسے اوڑھنا بچھونا نہیں بنایا، ادھر فرمان الہ ہے، ادھر فرمان مصطفیٰ ہے۔
जिब्रील आपको गले लगाते, थोड़ा दबाते हैं और कहते हैं इकरा, ये कुरान है, रब का फरमान है, जिब्रील वही लाए हैं। और मेरे मुस्तफा फिर कहते हैं मा अना बेकारे। मुहद्दिसीन ने 3 माने किए और 3 मरतबा आपने ये कहा। पहला माना, मैं पढ़ा हुआ नहीं। दूसरा माना, मैं नहीं पढ़ने वाला। तीसरा माना, जब कौम ही सारी जाहिल है तो मैं पढ़ के क्या करूं? जब अगलों ने सुनना ही नहीं, मानना ही नहीं, वहां पढ़ने का क्या फायदा? हम 8 साल बच्ची को पढ़ा के भेजते हैं सही और बुखारी तक, और आगे जिस घर में शादी होती है वो टब्बर पहले ये फैसला करता है कि जामिया उलूम अतरिया ने जो पर्दा सिखाया है, हमें पर्दा नहीं चाहिए। माना बेकारे। जब कौम ने हकीकत लेनी नहीं, अहकाम लेने नहीं, मसाइल समझने नहीं, मेरी सुननी नहीं, क्या करूं मैं पढ़ के? माना बेकारे। बहरहाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया इक़रा बिस्मि रब्बिक। आपकी बातें अपनी जगह पर हक, रब का नाम लेके पढ़ो। अल्लज़ी खलक, जो पानी की बूंद में नुत्फ़े अमशाज बना के इतनी ताकतें पैदा कर दे, हुस्न और जमाल अता कर दे, एक खूबसूरत कड़च नौजवान बना के खड़ा कर दे, वो इस जाहिली मुआशरे को उठा करके इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के लिए मेयारी और मिसाली बनाने पे कादिर है। आप पढ़े तो सही, शुरू तो करें, पहला स्टेप तो ले, आगाज तो करें। फिर आपने पढ़ा, पढ़ाया जा रहा है कुरान है, आप जिस अंदाज में पढ़ रहे हैं हदीस है। आयतें 4 नहीं है, आयतें 6 नहीं है, आयात 5 हैं। ये किसने बताया? हदीस ने। ये बताया मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये वही पहली है, बताया किसने? हदीस ने। घर चल के आए, सहीहुल बुखारी। आपने कहा 250 साल बाद लिखी गई, ये तो उसी पल की बात है। घर में दाखिल होते हुए क्या कह रहे हैं? हम हदीस पढ़ते हैं, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मेरी जिंद जान मेरी अहलिया, शरीका हयात, ऐ खदीजे दुनिया, मेरे ऊपर कंबल डालो, रजाई डालो, लिहाफ डालो, खेस दे दो, चादर दे दो, कपड़ा दे दो, ज़म्मिलूनी। महबूब क्या हो गया है? इन्नी अखाफु अला नफ्सी। इस वक्त कप कपा रहे हैं, सर्दी लग रही है, टेम्परेचर हाई है, बुखार चढ़ा हुआ है। ये सारी मंजर कशी जो है ये हदीस है। मेरे महबूब को एक तरफ लिहाफ मिला और दूसरी तरफ ये जवाब मिला, कल्ला वल्लाही ला युख्ज़ीकल्लाहु अबदन अबशिर। इन जुमलों को बयान करने वाले याद रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुकालमा भी चल रहा है, हौसला और तसल्ली भी चल रही है। इधर कुरान चल रहा है, इधर हदीस चल रही है। ये साहिब कुरान है, ये साहिब कुरान का फरमान है, इधर रब का कुरान है। एक तरफ कुरान, एक तरफ हदीस बराबर। इसी तरह मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आइए, मैं इस रिवायत को इसी जगह छोड़ूं। आसमान से वही आई, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। ओ चादर वाले, कमली वाले महबूब, मुर्शिद, रहनुमा उम्मत के। मैं कुछ कहने लगा हूं, जरा सुनिए। जितने भी लोग चादरें लेके बैठे हैं, जरा वो अपना हाथ दिखाएं, सिर्फ जिन्होंने चादर या लिहाफ या कोई कंबल शंबल उड़ा हुआ है। जी, जो सोए हुए हैं वो नहीं हाथ खड़ा कर रहे क्योंकि नींद में, चादर गर्म है, और माशाल्लाह जो जाग रहे हैं चादरें लेके उनका हाथ खड़ा। बुजुर्गों को सोने दीजिए, जगाइएगा नहीं, ये उम्र ही सोने की है। अल्लाह ताला सुकून की नींद दे दे। नींद कभी कभी आती है, रोज नहीं आती। जी, जागिए जरा। जब मैंने कहा कि जो चादरों वाले हैं हाथ खड़ा करें,
توجہ کی کہ نہیں کی؟ جب رب کہہ رہا ہے، آواز دے رہا ہے، یا ایھا المزمل، چادر والے، شال والے، کملی والے محبوب، آپ کا کیا خیال ہے محبوب نے سنا نہیں اور چادر اتاری نہیں؟ اگلے لفظ سنیے، قرآن کہہ رہا ہے قم، میرے پیغمبر کھڑے ہو گئے، یہ حدیث ہے، قم قرآن ہے، یا ایھا المزمل قرآن ہے، کملی والے نے چادر اتار دی، یہ حدیث ہے، قم کھڑے ہو جائیے، قرآن ہے، پیغمبر کھڑے ہو گئے، آپ کا یہ عمل حدیث ہے، یہ 250 سال بعد ہوا۔ آگے اللہ نے کہا کن فانذر، قوم کو ڈراؤ، قوم کو۔ اچھا آپ نے ایسے ہی ڈرا دیا جیسے ہم نے ایک دوسرے کو ڈرا دیتے ہو، ایسے ہوا؟ سر جی اگر جو آپ کہیں جلسہ کرو اور انتظامیہ کا جی جلسہ ہو گیا ٹھیک ہے، میں بھی کہتا ہوں نا کڑی لے آنی تے کانفرنس کرانی کی سوچی نہیں ہوتی، یہ وہی جانتے ہیں جڑے کرتے ہیں، بڑا مشکل کام۔ اور قوم کو ڈرانا، لوگ تو ڈرانے والے کا نام مولوی طوفان رکھ دیتے ہیں، مولوی قیامت، مولوی بجلی رکھ دیتے ہیں، اس یار ویلے ڈرتے ہی۔ قم فانذر، نذیر بنایا ہے تو ڈراؤ۔ ڈرانے کا اہتمام جیسے آپ نے جلسے کا کرا ہے نا، سٹیج اونچا لگایا ہے، عوام ادھر بٹھائی ہے، علماء ادھر بٹھائے ہیں، میرے پیغمبر گھر سے نکلے ہیں، اٹھ کر کے چلے ہیں، قدم اٹھائے ہیں، صفا پہاڑی پہ چڑھے ہیں، کوہ فاران کی بلندی اختیار کی ہے، جو سامنے درہ ہے اس کے برابر کھڑے ہوئے ہیں، قوم کو آواز دی ہے، قوم بھاگی نکلی ہے، ڈرانے کا معیار اور طریقہ وہی اپنایا جو قوم کا تھا۔ فانذر قرآن ہے، میرے پیغمبر کھڑے ہوئے، ڈرانے سے پہلے ڈرانے کے معیار پورے کرے۔ پوچھا تمہارے اندر 40 سال گزرے، پہلے یہ بتاؤ میرے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے کہ میری خبر کیسی ہے؟ کہا 100% سچی، ما جربنا کا الا صدقا، جب بھی بولے ہو سچ بولے ہو۔ کہا میرا معاملہ کیسا ہے؟ کہا امیناً، پوری امانت اور دیانت پہ مبنی ہوتا ہے۔ اپنی صفائی لے کے پھر کہا اگر میں تمہیں کہوں، آپ ڈرا رہے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فانذر، محبوب کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر میں تمہیں کہوں کہ تمہارے اوپر ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں پیچھے سے آ رہا ہے، کام آپ کی تصدیق کریں، قرآن بھی ساتھ حدیث بھی ساتھ، فانذر۔ یہاں اللہ نے کہا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، محبوب کام ذمہ یہ ہے کہ میں ہوں تو بڑا، لیکن آپ بڑا کہہ کے ثابت کر کے دیں تو یہ مزے کی بات ہے۔ کیا خیال ہے؟ علاقے کا نمبردار نمبردار ہی ہوتا ہے، 2-4 بندے نال ہون کہن جی ماشاءاللہ جی ساڈا نمبردار یا چودھری، علاقے سے قافلہ آیا اور قافلے والے بتائیں جی یہ ہمارا وہاں کا لیڈر ہے۔ کیا خیال ہے؟ عالم تو عالم ہوتا ہی ہے، جو اسٹیج سیکٹری ہوتا ہے، جو نقابت کرتا ہے، وہ جو باتیں کہتا ہے اس سے چس نہیں آتی، وہ جو تعریف کرتا ہے وہی تو اصل مزہ ہوتا ہے۔ رب نے 6236 آیات میں جو پہلی آیت بنیاد میں رکھی ہے الحمدللہ، تعریف اور تعارف انسان کا بڑا پن ظاہر کرتا ہے۔ مولانا عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ غصہ ہو جاتے تھے جب کوئی ان کا تعارف کرواتے ہوئے تھوڑے ساب کے لاحقے لگا دیتا تھا۔ بڑی مرتبہ نوٹ کیا اس نے، اتفاق سے کراچی ساتھ تھے، ایک جگہ درس تھا ان کا بھی شام کو اور اگلی جگہ میرا تھا، میں نے ان کو وہاں چھوڑنا تھا، چھوڑ کے آگے چلنا تھا، تو ہم ابھی گاڑی سے اتر رہے تھے کہ سپیکر میں نوجوانوں نے محبت میں آ کے شیخ التفسیر، شیخ الحدیث، جو جو انہیں سمجھ آیا انہوں نے وہ بیان کرا، اور شیخ کہنے لگے کہ واپس چلیے۔ میں نے کہا شیخ وجہ؟ کہنے لگے یہ جس کا اعلان کر رہے ہیں اس سے درس کروا لیں۔ میں نے کہا شیخ آپ کا اعلان ہوا ہے، بائی نیم ہوا ہے، کہا یہ جو باتیں کی ہیں مجھے نہیں پسند۔ میں نے کہا شیخ قرآن سے وربا کا فکبر کی آیت نکال دیں، الحمدللہ رب العالمین کی تعریف اور تعارف نکال دیں۔
ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ کہ गुजरां वाले दे विचों घुमियारा है। आप हदीस पढ़ाते हैं तो शेख हैं हदीस के, आप कुरान की तफसीर करते हैं तो मुफस्सिर हैं, उन्होंने कोई मुबालगा नहीं करा, हकीकत बताई है। चिट्टे नु चिट्टा ना करिए तो की आती है। दुनिया कहती थी शेख दरस नहीं देते जहां तरफ, और मैं ऐनी शाहिद भी हूं और उस चीज का गवाह भी हूं। बात हुई और शेख ने दरस दिया वहां, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों ने कहा कि सीढ़ियों पे किसी तरह शेख को ले चले ना, उनसे बात करी, नहीं माने। मैंने कहा शेख गुजारिश है, इतना सफर करके आए हैं, कुल सीरू फिल अर्द, ये जमीन में सैर करो वाली आयत काफिरों के लिए। वो बिल्कुल सी व्यू के ऊपर बड़े सारे जहाज डूबे हुए हैं, हमने आपसे वहां समंदरी मसाइल पूछने हैं, क्लास सिर्फ क्लास रूम जामे मुहम्मदिया नहीं पढ़ना है। शेख तैयार हो गए, साहिल पे खड़े हुए, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे समंदरी मसाइल के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू हुई, उनके मौकफ का पता चला। आप क्या समझते हैं कि घर में बैठ अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, बड़ा करके नहीं दिखा सकता था? रब ने पैगंबर को रिसालत और नबूवत दे करके कुरान और हदीस के जरिए अपनी रबूबियत के डंके बजाने के लिए महबूब को फरान की चोटी पे चढ़ाया। आपका चढ़ना हदीस, आपका बोलना हदीस, आपका ऐलान करना अजब, ये 250 साल बाद नहीं बोला, इस आयत के नुज़ूल के साथ ही बोला है। दाता दरबार पे जाके ना कश्फुल माजूब उठा के पढ़ना कि दाता जी फरमा गए, दाता जी फरमा गए, वो मैनू इन्ना ना चुकिया करो, मैं तो रब को पुत्र मंग मंग थक गया, रब ने मैनू नहीं दिता, तो मैं वेला जान दिया। वो जेड़ा मंगदा आप वेला टुर जाए, उन्हें तुहानू की देना है? एक कश्फुल माजूब दी इबारत जरा पढ़े आ जाए, लोग परेशान हो जाए। हम जब ये बात करते हैं ना तो मेरे काफी सारे भाई पढ़ते हैं, और मैं यहां आपको कह दूं बच्चों, इंशाअल्लाह आपने कुरान और सुन्नत के साथ जुड़ा रहना है, काम करना है। माली दा कम पानी देना ते पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फूल लाउना लावे या ना लावे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ एक भी बंदा मुसलमान नहीं हुआ, अल्लाह ने उम्मत फिर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिना। 950 साल दिन, 950 साल की रातें, पैगंबर नूह ने दावत दी अलैहिस्सलाम, साथ बीवी नहीं मिली, साथ बेटा नहीं मिला, मर्जियां मालिक दियां, साडा काम अपनी जिम्मेदारी निभाना, परेशान नहीं होना। अगर मौलवी का बेटा मौलवी ना बने, आलिम का बेटा आलिम ना बने, कारी का बेटा कारी ना बने, खतीब का बेटा खतीब ना बने, अदीब का बेटा अदीब ना बने, और किसी एक देहाती आदमी का बेटा उठ करके निकल करके स्टेज की जीनत बन जाए, परेशान नहीं होना, दुआ देनी, परेशान नहीं। मैं कसम से कह रहा हूं, अगर रब के अपने फैसले और मर्जियां ना होती तो मैं आज की तरह रंबा फाड़ के घाह को उतर दिया होना चाहिए। प्योर देहाती माहौल के लोग हैं हम, सहराई। परेशानी बहुत होती है उलमा को जब अपने बच्चों को देखते हैं कि जिनको पढ़ाना था, जिनके पीछे हम थे, जिनके लिए दुआएं थी, जिनके लिए तरले थे, जिनके लिए झोलियां फैलाई थी, वो तो आज लाइन पे नहीं चढ़े, दूसरों के बच्चे बाहर से आके कई मर्तबा बन सवर करके जाकर के अजीब तर हो गए। और लोगों, ये फैसले रब के हैं, करम अल्लाह के हैं, मेरा काम कुरान और हदीस से जुड़ करके अपनी दावत जारी रखना है। ये जो दूसरों के बेटे हैं वो दूसरों के नहीं, वो मेरे ही तो हैं, मेरा ही सदका जारी है इंशाअल्लाह। अच्छा, आप क्या कह रहे थे कि दाता जी के दरबार पे जाकर के ये इबारत पढ़नी आसान है? कईयां ने तो पढ़ना चुकना तो चुप के बाहर कहना भाई ये अपनी कश्फुल माजूब नूं भी लै जा, ये दाता दी किताब ही नहीं है, असि नहीं मानते। 360 ते बड़े पुराने पक्के ठक्के गड्ढे ते जम्मे वहां खड़े होके अपने चचाओं की मौजूदगी में, वडेरों की मौजूदगी में, रिश्तेदारों की मौजूदगी में अहले मक्का को बुला के मेरे मुर्शिद ने जो हदीस पढ़ी है, वरब्बका फकब्बिर के तहत क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला की तलवार से ऐसी नफी की, ऐसी गर्दनें कटी, अबू लहब को पता चल गया, मैं छड़िया किसी ने भी नहीं।
انہیں تو وڈ دیتے ہیں. غصے میں آ کر کے سگا چچا جو انگلی ہلا کے لونڈیاں آزاد کرتا دکھائی دیتا ہے نا مولانا کو کبھی یہ بھی پتا چلے کہ جب پیغمبر نے قرآن کے ساتھ حدیث کی تشریح کری ہے، تفسیر کری ہے، توضیح کری ہے اور حدیث بیان کری ہے، کوئی بھی کائنات کے اندر ایسا نہیں جو سب کو جھکائے اور خود نہ جھکے سوائے اللہ کے. علاج نا سادہ جہاں مانا پنجابی جی یاد کر لو، جیڑا سارے نو چھپا دے تو خود نہ چھپے وہ علاج سادہ جہاں ترجمہ. باقی بہت سارے تراجم علماء نے کرے ہیں، ان کو سمجھنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے. ایک بندہ پوری دنیا چ لیا دو جیڑا کسی اور نو تے چھپاندا ہوئے تو خود نہ کدی چھپیا ہو. صرف اچھا میری باتوں کو نا میڈیا اٹھا لیتا ہے اور بعد میں بیچارے لوگ پڑھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں انہیں مولوی نے بھابیاں نے بہت بڑا چیلنج کیتا ہے. یہ میرا چیلنج مناظرے نال نہیں ہوتا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو، اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. میں نے ایک دفعہ کہا کہ پوری دنیا گھوم کر کے ائمہ اربعہ سے جو نیت کرتے ہو نا، اس نیت کے الفاظ 4 رکعت نماز فرض سلور 4 3 رکعت نماز فرض 2 رکعت نماز فرض جو کرتے ہو نا، انہی لفظوں میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد سے نیت لے آنا، دکھا دینا میں بھی کروں گا صحیح سلام کے ساتھ. بیچارے پڑھتے پڑھتے رہے، چلو اس بہانے پڑھیا تو صحیح، لبدے ڈبدے رہے، کچھ نہ لبیا. اپنے امام تو نہ لبیا تو دوسرے امام شافعی تو جا کے چک کے تھے، وہ بھی کوئی ادھا دیا ٹوٹے پھوٹے لبائی لے آیا ہے. میں قربان جاواں، میں تواڈے تو جڑی نیت کردے جی وہ منگی سی. نہیں سمجھ آئی؟ پورا پیکج جڑا دے دے، پیچھے اس امام دے، اتنے اس امام دے، تھلے اس امام دے. ظاہر ہے منزل اوپر والی ہے تو اوپر کہو گے، نیچے والی ہے تو نیچے بولو گے، ایڈریس تو پورا دینا ہے. مجھے کافی سارے لوگوں نے کلپ بھیجا کہ ادھر دیا چیزاں تواڈے کول بھی آنیاں پترو جڑے پڑھ کے جان دے فیلڈ سے تھانوں اتارن دے تو پریشان ہون دی انشاءاللہ لوڑ نہیں ہے، بیچارے لگے رہندے نے. اللہ نے کافی ساری چیزاں ایدیاں نے قرآن چ منگیاں تے او عمر ہو گئی اج تک کوئی دے نہیں سکیا. ایک میں نے اور بھی کہا، قرآن اور حدیث کو جھٹلانے والوں، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. یہ قرآن حدیث کیا ہے؟ میرے محبوب کی اہلیہ سیدہ خدیجہ وفات پا گئی آپ کی زندگی میں. میرے محبوب کی اہلیہ سیدہ زینب بنت خزیمہ وفات پا گئی. میرے پیغمبر کے بیٹے جناب قاسم، بیٹے جناب عبداللہ، بیٹے جناب ابراہیم وفات پا گئے. بیٹی سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم وفات پا گئی. شید دو 8 ہستیاں میرے حضور دی زندگی چ ٹر گئیاں. اہلا وسہلا مرحبا حیاکم اللہ و بیاکم. محبتیں، زیارتیں، عقیدتیں پیش کیا کریں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آج آپ کا بھی جذبہ ٹھیک ہے، ٹائم بھی ابھی کافی ہے، فجر کی اذان میں الحمدللہ سنا ہے کہ شاہ صاحب نے اذان فجر آئی دے دی. اس وجہ سے میں انشاءاللہ کچھ تھوڑی سی بات بڑھا رہا ہوں، وگرنہ میں شاید بات نہ بڑھا. جی کہا کہ جناب کیا ہے یہ، مر جائے کوئی یہ وہابی، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. ہم نے کہا یہ لب و لہجہ تمہیں مبارک، یہ تمہیں مبارک، ہم جو کرتے ہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں. قرآن نے کہا جو یتیم کے گھر سے مال کھائے، دین بنائے، ضروری قرار دے، نہ کرنے والے کو برا کہے، دوام
اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہنے لگے جی ضروری ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ خود پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ ختم شتم پڑھ کے آیا ہے. جب علم نہیں تھا موٹے سے بوریاں رکھیاں ہوئی سی ٹکانیاں. اور میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جب میرا پہلا ختم تھا تو مجھے نہیں پتا تھا. استاد جی جاتے ہی کندھے پہ بوری رکھوائی چلے گئے. چودھری کی اماں فوت ہوئی تھی, گھر میں بیٹھے, لائنیں لگ گئی, ماشاءاللہ پکڑی, پڑھنا شروع کر دی. میں تو نواں سا ہوں, مینوں کی چودھری صاحب نے استاد جی نو سچا استاد نے صحیح کہا کہ جی یہ گال سنا کہ کیا ہے کہ تو کیڑے پال گئے نہیں, یہ تو پڑھدے کو نہیں پے کہ کیڑا نہیں پڑھدا پیا کیوں. استاد جی میرے پاس ہے, پیچھے سے کان میں کہنے لگے کوئی پڑھدا نہیں. کہ استاد جی میں نہ آیا, میں کیا پڑھا. کہ وہ نام مرادہ نہ آئی نہیں پڑھدا تو لوٹتا بیٹھا ہے, لوٹتا بیٹھا. سمجھ آ گئی ہوگی تھوڑی بہت. یار ہم سے بات کرتے ہیں آپ لوگ. ہم کوئی دین کو مذاق بنانے کے لیے, جتانے ہرانے کے لیے نہیں آئے. ہم اپنے باپ دادا باؤ اجداد کی بات نہیں کرتے. جب سے تیرے سے بات ہوئی ہے یہی بولنا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. پتہ کیا کہا, ہم قرآن و حدیث کو اپنا اصول کیوں بناتے ہیں؟ بڑا ایزی ہے, بڑے آسان ہے. کہا میرے حضور سے علیہ الصلوۃ والسلام سے, مرشد دو عالم سے صرف ایک اعلان ثابت کر دو, جنازے کے بعد ہو, جنازے جیسے کرتے ہو حضرات, ایک ضروری اعلان سنو. اللہ کا ختم شریف کل 9 بجے مسجد اعظم سے دیتا جائے گا. 9 بجے تشریف لے آ کے ثواب دارین حاصل کرے. ملتا جلتا کچھ آپ ماشاءاللہ ذرا اچھا کر لیتے ہیں ہم سے, چونکہ ہمیں آتا نہیں ہے. آپ کے بغور ایک اعلان, 8 جنازے, 8 رحلتیں, 8 وفاتیں پیغمبر کے گھر میں, اہل بیت کے افراد. مسجد نبوی چ صرف ایک اعلان دی ڈیمانڈ کی ہے کہ یار بیچارے قبر آ گئے نے تے سجے کبے بھجے پھردے نے تے پڑھدے پھردے نے کہ تو اعلان لگ جائے. اور ہم نے اعلان کی مثال بھی دی. جہاد کا اعلان کہاں ہوا؟ مسجد نبوی میں, مسجد نبوی میں. اچھا چلیں یہ تو ہے نا لڑنے والا, کھانے پینے والا اعلان. میرے محبوب نے کہا جس کے گھر میں جو پکا ہے لے آئیے. یہ بھی حوالہ لب لیا جی ذرا, جتنے باقی لبے جی بھی لبے. جس کے گھر میں جو پکا ہے لے آؤ. لوگ لے آئے. دسترخوان کہاں لگا؟ مسجد نبوی میں. آپ نے بھی کھایا, ساتھیوں نے بھی کھایا, اور پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے شادی کی ہے, یہ میرا ولیمہ ہے. مسجد نبوی میں اعلان ولیمہ ہو رہا ہے. ثواب دارین کا اعلان, کل کا اعلان, تیجے کا اعلان, 7ویں کا اعلان, 10ویں کا اعلان, 40ویں کا اعلان, برسی کا اعلان. ہم نے کہا اللہ سمجھ دے دے گا. لبڑ لبڑ مطالبہ اعلان کا سی تے یارہ نے خبر لب لیا دی. جناب ملا علی قاری تو تے ملا علی قاری دیا اور روایتاں نہیں پڑھیاں کہ جیڑیاں انہوں نے موضوعات الکبیر چ لکھی. بڑے بڑے دڑول تے جھوٹ. عام چھوٹا جھوٹ ہوتا ہے, آپ کے علاقے میں بڑے جھوٹ کو کیا کہتے ہیں جی؟ کڑال کہتے ہو. ساڑھے علاقے سے انہوں دڑول کہتے ہیں. ہاں زیادہ پارا لگے لگا. چلے ایک اعلان کی ڈیمانڈ تھی. کہنے لگے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا جی تو ابراہیم بہت ہویا نا تے تیجے دن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کھجوراں لے آئے تے دودھ لے آئے. کھجوراں تے آپ نے 3 دفعہ فاتحہ پڑھی, نال سورت پڑھی تے نال کھادا تے کھوایا تے نالے آکھیا بھی اے ثواب دارین لئی, اے ثواب ہے. ہم نے تجھ سے اعلان مانگا تھا, ہر وفات پہ مانگا ہے. ایک اعلان جو یاد کر رکھا ہے, جو بنا رکھا ہے, جو چلا رکھا ہے. الحمدللہ
جب قرآن کا کوئی ترجمہ غلط کرتا ہے ہم حدیث کے ذریعے پکڑتے ہیں. یہی تو پریشانی ہے. اور یہی آج کے طلبہ کو کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید سے لوگ نہیں بھاگنا چاہتے. من مرضی کے مسئلے نکال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب رستے کی رکاوٹ بنتی ہے تو کہہ دیتے ہیں یہ تو 250 سال بعد لکھی گئی. میں نے اسی لیے جو مثالیں دی ہیں اگر شروع کر دوں تو میرے خیال اگلے آنے والے جلسے تک ہر رات چاہیے. قرآن اور حدیث ساتھ ساتھ لمحہ بلمحہ پل بپل. قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نہیں ہے, حدیث نہیں ہے. پتا کر جا کے مفسرہ قرآن اما عائشہ سے پوچھا گیا میرے محبوب کا رویہ کیسا, کہا کانا خلقہ القرآن. پوچھنے والے قرآن نہیں پڑھا, الحمد سے لے کے والناس کی سین تلک پڑھتا چلا جا. قرآن جو بولتا ہے میرے مصطفیٰ اسے تولتے, قرآن جو کہتا ہے آپ اسے کرتے ہیں. ہر آیت ہر جملہ قرآن کا پیغمبر نے قول کے ساتھ فعل کے ساتھ تقریر کے ساتھ تفسیر کر کے دکھائی, حدیث بیان کری ہے. اب تجھے نہیں سمجھ آئی تو الگ بات ہے, تو نے ٹوٹکے جو لگانے ہیں, تو نے ادھر ادھر کے دڑل اور جھوٹ جو دینے ہیں, حقیقت پہ مبنی بات کرتا تو تجھے سمجھ آ جاتی. اس لیے حدیث کوئی 250 سال بعد کی گیم نہیں ہے. اور بڑے مزے سے آ کے کہتے ہیں زبرہ زیرہ تو بات چل گئی ہے, زبرہ زیرہ بات چل گئی, ٹھیک ہے مان لیا ابھی تیری ادھر ہی ہو. پہلی وہی تو پڑھ کے بتا, پہلی وہی پڑھ دے مجھے. زبرہ زیریں حجاج کے دور میں لگی, پڑھیا وہی جاتا سی, وہ کان سن دے سی, اکھاں ویلیاں سی, ایمان سی, دل سمجھن والے سی, بیان سی. قرآن مجید زبروں زیروں کے بغیر پڑھا گیا. پہلی وہی کو پڑھ اقرا بغیر زبر زیر کے پڑھ کے دکھائے. کوئی بابا جی پڑھن گے تو جڑے کوئی بہت تجربہ کار ہوں کہتے کو تے یہ تا زبر زیر تو بغیر اتریا تو پھر اقراؤ کیوں نہیں, یہ خیال ہے اقرا ہی کیوں. بسم زبر زیر کے بغیر پڑھ, بربک پڑھ ذرا, بسم ربک, ربک پڑھ اس کو کیوں نہیں, ربوں کا کیوں نہیں, ربی کا ہی کیوں ہے. خالقہ انہوں خلقن کیوں نہیں پڑھیا جا سکتا, انہوں خلقن کیوں نہیں پڑھیا جا سکتا. سر جی پہلی وہی زبر زیرے پیشیں شدے مدے ساتھ لے کے آئی تھی. آپ نے ایسے ہی قوم کو بے وقوف بنا رکھا ہے, جو من میں آیا جتانے کے لیے ہرانے کے چکر بنا دیے لوگوں. نہیں, الحمدللہ ہم نے کتاب اللہ کی بھی حافظ بنائے اور سنت رسول اللہ کے بھی محافظ پیدا کیے. وہ تو ایک اور نمی کہانی چڈی جی, قرآن وہی مطلوب ہے تے حدیث غیر مطلوب. شاباش کی توڑے قربان نہ جائیے. بڑا پا چھڑیاں جی, کیا تقسیمہ کی تیاں جو, کیوں جی قرآن کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے, حدیث کی نہیں ہوتی. وہ جو ماؤں کو کہا گیا تھا 22واں پارہ ہے, وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ, یہ یتلا تلاوت سے نہیں ہے. تمہارے گھروں میں جو تلاوت ہوتی ہے قرآن کی, حدیث کی, حکمت کی, اسے بھلا نہ دینا. من آیات اللہ والحکمہ. پتہ ہے نماز کی ایک رکعت کے اندر قرآن کتنا پڑھا جاتا ہے اور حدیث کی تلاوت کتنی ہوتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ تو میں نے پتا جی کہ یہ حدیث ہے تو جڑی اس کو پہلے پڑھی جاتی وہ نہیں پتا. نہ پیو پڑھی نہ ڈاڈے پڑھی, ساڑے کی تو سیرج پڑھی, پیچھے امام دے وچ کمان دے اللہ. یہ ہمارے یہاں نہیں, ریالٹی نہیں ہے, ریئل نہیں ہے. جس ہستی نے انما الاعمال بالنیات بولا ہے اس نے اس کے لفظ نہیں دیے. دین ادھورا نہیں چھوڑا, دین مکمل ہے. ہاں ہاں اللہ اکبر, حدیث کی تلاوت, سبحانک اللہ, حدیث کی تلاوت, اللہم باعد بینی, حدیث کی تلاوت, اعوذ باللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, حدیث کی تلاوت. قرآن مجید میں نہیں ہے. حکم ہے قرآن پڑھنے لگو فاستعذ باللہ,
उम्मुल कुरान, जो सूरत मिलाई वो कुरान। उसके बाद थ्रू आउट सलाम फेरने तक सारी हदीस। अल्लाह अकबर रुकू में जाते हदीस, सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हदीस, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइका पढ़ते हुए हदीस, उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमीदा हदीस, मिला समावाति व मिला अल अर्दी तिलावत हदीस की, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी तिलावत हदीस की। सजदे में गए अल्लाहु अकबर, तिलावत हदीस की, सुबहान रब्बियल आला तिलावत हदीस की, अल्लाहु अकबर उठे तिलावत हदीस की। 2-10 सजदों के दरमियान रब्बिन फिरली तिलावत हदीस की। फिर अल्लाहु अकबर सजदे में गए, सुबहान रब्बियल आला तिलावत हदीस की। फिर उठे, वही सिस्टम चला, तशहुद में बैठे, अत्तहियातु लिल्लाह तिलावत हदीस की, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तिलावत हदीस की, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तिलावत हदीस की, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद तिलावत हदीस की, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र तिलावत हदीस की। सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 5 तरीके सलाम फेरने के, 5 तिलावत हदीस की। ये बड़ा मुंडा किते होर जाके रखिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी नजर में कुछ नहीं है, लेकिन मालिक का करम है। पढ़ने वाले, समझने वाले, किताब और सुन्नत को इज्जत देने वाले, हम वो अदब देते हैं। आप सुन रहे थे मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, पूरी कायनात एक तरफ, हमारे मुर्शिद का वजन, किसी का हिम्मत हौसला लेके आए मुमकिन नहीं, लेकिन हमने उनको कभी खुदा नहीं कहा, इला नहीं कहा, माबूद नहीं कहा, हाजित रवा नहीं कहा, मुश्किल कुशा नहीं कहा, क्योंकि ये कहने से तेरे रब की तौहीद पे हरफ आता है। यही तो आप सुन रहे थे पहले, मौलाना अल्लाह जज़ा दे, बड़ा लंबा सफर करके पहुंचे, इंतजार करा, बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे में बात की। अल्लाह उलमाए किराम की मेहनतें कबूल करे, हिफाजतें फरमाए, इल्म और अमल में बरकत दे। पैगंबर को सजदा करवा के बताया गया, ओए आलिन्नाल मुख्तार कुल का चक्कर देख लो, दुनिया में तो तुम मुनाजरे करते थे, फैसले नहीं कर सके, पहले फैसला ले लो कि सही कौन है, गलत कौन है। अगर मुख्तार कुल थे तो कहते चलो जन्नत में मैं देख लूंगा रब को, जिसे सिफारिश करनी पड़ जाए वो मुख्तार कुल नहीं होता। बच्चा भी दाखिल करवाना है किसी उस्ताद को, तो उन्होंने एप्लीकेशन लेके शेख को कहना मैं शेख इन्हों दे दाखिल कर लो, शेख मैं नहीं करना, किसी दूजे को कहना पै जाए तो फिर वो आले नाल तो नहीं ना। शाफे महशर सर सजदे में लंबा क्यों रखवाया? जो नहीं जानते वो जान ले, जो नहीं मानते थे मान ले। साजिद और है, मसजूद और है, आबिद और है, माबूद और है, जो अर्शे बरी पे है वो हस्ती और है, जो पाए के साथ सजदा कर रही है वो और है, आबिद और माबूद और है, रब और मरबूब और है, अल्लाह और मोहम्मद और है। जिहादे भी कोई फर्क मरोड़ी था, कोई जो मुस्तफी था अरश पे हिला बनकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा बनकर, तो तेरी ऐदा दिया नाता तेनों मुबारक। हमसे ये काम नहीं होते, हम साफी लेते हैं, हम दाल में से रोड़ चुनने वालों को तो दाद देते हैं, चावल चुन के पकाए तो दाद देते हैं, अनार चुन के लगाए तो दाद देते हैं, चीजें चुन के रखे साफी रखे तो बात करते हैं क्या बात है, मेयार समझते हैं। किताब और सुन्नत में जब हम ज़ईफ निकाल दें, मरदूद निकाल दें, मुनकते निकाल दें, मुरसल निकाल दें, ज़ईफ निकाल दें, मौजू निकाल दें, कहें कि सही लेकर के आओ तो बात करो बिस्मिल्लाह, नहीं तो फिर फबिहा। यही मेरा दीन, यही मेरी दावत, यही मेरा मसलक, यही हमारा मैसेज, यही बच्चों की तैयारी और यही इनका फ्यूचर इंशाअल्लाहुल अजीज। तू माने या ना माने, ऊपर से अंदर से तो तेरा दिल मान ही जाता है। ना ऐलान लंबे आया हुजूर तू कोई कोल तीजे साथे 10 में ते ना ही अपने मुर्शिदा तू कोई पंजाबी वाली सरैकी वाली नीयत लंबी है, मुड तो लेके पांद तक जो कुछ कर रहे हो नजर सानी फरमाओ। हम आपके दुश्मन नहीं, खैर खा हैं, दावत देते हैं, गिराते नहीं। आपको
آپ کی نظروں میں اور رب کی نظروں میں اٹھانا چاہتے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔